السلام علیکم۔ آج ہم ڈی جی اسکل کے پلیٹ فارم سے کوئک بک کی ایکسرسائز نمبر 3 کریں گے، جو اس بیچ کی تھرڈ ایکسرسائز ہے، جس کی ڈیو ڈیٹ 28 دسمبر 2023 ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایم ایس ورڈ کی فائل میں ایکسرسائز فائل کو فارمیٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جسٹ ہم نے اس کے جو ٹاسک ہیں ان کو پرفارم کرنا ہے کوئک بک میں، اور یہاں ان کا اسکرین شاٹ لے کے اپنی جو فائل ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ اپنی ایکسرسائز خود سے آپ حل کریں گے۔ اگر پھر بھی کوئی ایشو آئے، کوئی پرابلم آئے تو اس فائل کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، تاکہ جب آپ اپنی ایکسرسائز فائل کرنے بیٹھیں تو یہ آپ کے کام آ سکے۔ تو یہ اس کے کچھ لرننگ آؤٹ کم ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ چیزیں سیکھیں گے۔ پرابلم اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ورکنگ ایز اے بک کیپر ان اے بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی، دی اکاؤنٹنٹ ہیز اسائنڈ یو دی ٹاسک آف کریٹنگ این انوائس، دی ڈیٹیل آف دی انوائس آر گیون بلو۔ جسٹ آپ نے ایک پہلا جو ٹاسک ہے، کریٹ اے کسٹمر اے بی سی فار دی بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی، آپ نے ایک کسٹمر کریٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے انوائس کرنی ہے۔ کریٹ این انوائس، ٹھیک ہے، اس کمپنی کے بیہاف پہ ظاہر ہے آپ نے انوائس کرنی ہے اس کسٹمر کو، اور انوائس کا جو ڈیٹیل ہے وہ پریویس جو ایکسرسائز ہم نے کی تھی، سروس آئٹم جو ہم نے کمرشل اور ریزیڈنشل سروس آئٹم کریٹ کیے تھے، اس میں سروس آئٹم جو ہے کنسٹرکشن ریزیڈنشل، اس میں آپ نے انوائس بنانی ہے، اور اس کے بعد پیمنٹ آپ نے ریسیو کرنی ہے اور پھر اپنے بینک میں اس کو جمع کرانی ہے۔ تو یہ ٹاسک ہیں۔ اس میں ایک چیز ایکسٹرا ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی، چونکہ ہمارا کوئی ابھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہم نے اوپن کیا ہے، تو وہ اوپن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کریٹ ایک کسٹمر، پہلا ٹاسک ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کوئک بک پہ آ گئے ہیں۔ یہ میرے پاس انٹرپرائز ورژن ہے 2018، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کسٹمر کو کریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ اسکرین پہ آپ کسٹمر اس پہ کلک کریں، کسٹمر سینٹر پہ کلک کریں، اور یہاں سے آپ نیو کسٹمر اینڈ جاب، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے جو کسٹمر کی ونڈو ہے وہ کھل جائے گی۔ اچھا، اس کی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، ہم ظاہر ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ ایڈریس انفارمیشن ہے، پیمنٹ سیٹنگ ہے، سیل ٹیکس ہے، اور یہ ساری چیزیں ون بائی ون پراپر جب آپ نے کسی فرم کو جوائن کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی نالج میں ہونی چاہیے۔ کسٹمر نیم، کمپنی نیم، اگر کسٹمر کا نام اے بی سی کے بجائے ہم نام رکھ لیتے ہیں سچ اے شاہد خان، کمپنی کا نام، اس کا ایڈریس، فون نمبر، یہ ساری ڈیٹیل آپ فل کر سکتے ہیں۔ میں اس کو رینڈملی ہاؤس نمبر 588، اسٹریٹ نمبر 18، اوئی بلاک، آئی بلاک گلبی LBERG، آئی بلاک گلبل گرین، اسلام۔ ٹھیک ہے، یہاں اس کا جو کاپی، یہ جو ایڈریس دو طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایڈریس اس کا ادھر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو طرح کے ایڈریس ہیں، فرض کیا ان کا آفس ہوتا تو آفس کا ہم یہاں لکھ لیتے، جہاں ہم ایک تو مٹیریل جدھر بھیجنا ہوتا ہے اور دوسرا ڈاکومنٹیشن، تو یہ ساری چیزیں اس لیے دو ایڈریس ہیں۔ تو اس کا ہم اسکرین شاٹ لیں گے۔
اور اپنی جو ٹاسک نمبر 1 ہے اس میں ہم اس کو پرووائڈ کر دیں گے کاپی، اور یہاں جا کے ہم ٹاسک نمبر 1 کے نیچے کنٹرول بھی. سیکنڈ ٹاسک ہے کریٹ این انوائس فار دی بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی ان کوئک بک فار دی کسٹمر. اس کو ریزیڈینشیل سروس کے طور پہ ہم نے اس کی کرنی ہے، تو اس کو کریں گے اوکے. تو یہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ہو جائے گا سیو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں آ گیا ہے، ایک ہی کسٹمر ہے ہمارا. اس کو کریں گے کلوز اور سیکنڈ ٹاسک کی طرف موو کرتے ہیں. کریٹ انوائس، یہ ایسٹیمیٹ ہے. کریٹ انوائس یہ پورا ایک چینل ہے، دیکھیں یہ چین ہے. یہ ایسٹیمیٹ، انوائس، ریسیو پیمنٹ، ریکارڈ پیمنٹ، ریسیو پیمنٹ اور ریکارڈ پیمنٹ، 1 2 3 اسٹیپ ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو کریٹ انوائس، ہم نے کریٹ انوائس، انوائس نمبر 1 ہے، یہ انوائس کی ڈیٹیل آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پی او نمبر، پرچیز آرڈر نمبر، ٹرمز کتنی ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو ریپس ہوتے ہیں، جو سیل مین ہوتے ہیں، اس کا حوالہ یہاں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بایا شپمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوانٹٹی کتنی ہے، آئٹم کوڈ، ڈسکرپشن. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اس طرح کی انوائس. تو یہاں سے ہم کسٹمر کو چوز کریں گے. ایک ہی کسٹمر ہمارا شاہد صاحب. یہ ساری ایڈریس آ گیا، ڈیٹیل آ گئی. ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں کوانٹٹی لکھتے ہیں 2. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں ریزیڈینشیل سروس اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے منتھلی ہاؤس مینٹیننس سروس، ونڈو اینڈ ڈور کر لیتے ہیں. تو یہ 2 کہہ رہے ہیں ان کے، تو یہ ریٹ میں نے کم لگایا ہوا ہے، اس کو ہم 3000 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 3000. تو اس طرح یہ ہماری انوائس جو ہے یہ بن گئی ہے. تو اس کا ہم نے اسکرین شاٹ لینا ہے اور اپنے ٹاسک نمبر 2 میں اس کو پٹ کر دینا ہے. اس کو کریں گے کاپی اور ٹاسک نمبر 2 کے نیچے اس کو کر دیں گے کنٹرول وی، پیسٹ. تو ہمارا تھرڈ جو ٹاسک ہے، ریسیوڈ اینڈ ریکارڈ دی پیمنٹ فار بسم اللہ کنسٹرکشن ان کوئک بک. ٹھیک ہے جی، ریسیو اینڈ ریکارڈ دی پیمنٹ. تو ہم اس کے لیے اس کو کریں گے سیو اینڈ کلوز. یہ ہماری سیو ہو گئی. اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ ریسیو کرو، ریسیو ریکارڈ پیمنٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے ریسیو پیمنٹ اس پہ جائیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ 6000 روپے ہمارا ان سے لینا ہے ہم نے. تو یہ اس کا لیں گے اسکرین شاٹ. یہ اس کا اسکرین شاٹ لیں گے. کنٹرول وی، یہاں جائیں گے سیو اینڈ کلوز. تو ابھی یہ دیکھیں، یہ پیمنٹ ہماری
Would you like to create one? No. In order to make deposit you need to have valid bank. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں بینک جو ہے نا، بینک ایک بنانا پڑے گا. یہ ہمارا، اگر اس کو دیکھیں ٹرائل بیلنس، اکاؤنٹ اینڈ ٹیکسیشن، ٹرائل بیلنس. یہ دیکھیں ہمارے یہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں آن ڈپازٹ فنڈ میں، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے ڈپازٹ کرانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ. تو اس کے لیے ہم جائیں گے جی یہ ہے جی چارٹ آف اکاؤنٹ، اور یہاں سے دیکھیں یہ ہمارا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہاں اس پہ کرتے ہیں کلک اور نیو پہ کلک کرتے ہیں. تو یہ ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. تو ہمیں بینک اکاؤنٹ چاہیے، تو ہم کنٹینیو بینک پہ رکھ کے کلک کریں گے. یہاں ہم بینک کا جو نام ہے وہ دیں گے. تو یونائٹیڈ بینک لمیٹڈ. ڈسکرپشن آپ ڈال سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اس کا اوپننگ بیلنس، کلوزنگ بیلنس، سیو اینڈ کلوز. سیٹ آف سروس ٹو سیو اے ٹائم، ونڈو ول بی کلوزڈ. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا اپڈیٹ برانڈنگ فائل. ٹھیک ہے، اب یہاں جائیں گے. یہ چونکہ بینکنگ سسٹم ہے، یہ امریکن سافٹ ویئر ہے، اور وہاں جو ہے نا وہ پورا اس کا جو سسٹم ہے وہ آن لائن ہے، بینک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری بند ہو گیا ہے، کوئک بک بند ہو گیا، کیوں بند ہو گیا؟ تو اس وجہ سے یہ ادھر پورے اس کے ساتھ جو بینک ہیں وہ آن لائن اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس لیے یہ تھوڑی سی یہ چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو اینی ہو، ابھی ہمارا لاسٹ جو اسٹیپ رہ گیا ہے وہ ریکارڈ پیمنٹ. جو پیمنٹ ہماری ان ڈپازٹ فنڈ میں آ کے جمع ہوئی ہے وہ ایکچولی اس لیے ہے کہ بعض چیزیں جب تک ہمارے پاس رسید وغیرہ نہ، جیسے ہم نے ایک چیک جمع کروایا ہے تو 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، تو جب تک وہ ریٹرن بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ آن ہولڈ پہ ہیں چیزیں. ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہم نے کریٹ کیا ہے، یہ دیکھیں یونائٹیڈ بینک یہ آ گیا ہے. تو ابھی ہم ریکارڈ پیمنٹ، ایک پیمنٹ جو ہے نا وہ ڈپازٹ کے لیے ریڈی ہے. تو اس کو ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ آل ٹائپ پیمنٹ، یہاں پہ اس کو ہم کریں گے کلک. اس کو کریں گے اوکے. تو یہ ہمارا یونائٹیڈ بینک یہ آ گیا ہے سامنے. اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے اور اس کا ہم لیں گے اسکرین شاٹ. اور اپنے آخری ٹاسک میں ہم اس کو کر دیں گے پٹ، اور پھر ہم اس کی آگے فردر کنٹرول وی، کنٹرول سیو. تو اس کو سیو اینڈ کلوز کریں گے تو ہماری جو ڈپازٹ میں پیمنٹ پڑی ہوئی تھی وہ اب ہمارے پراپر اکاؤنٹ میں آ جائے گی.
ٹھیک ہو گیا. یہاں سے ہم اس کو منتھ چینج کریں گے دسمبر 25. تو یہ دیکھیں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں ہمارے 6,000 روپے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل کچھ نہیں ہے ہمارا، اور ریزیڈینشیل انکم جو ہے ہماری 6,000 ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ٹرائل بیلنس ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں کہ بیلنس ہے، یعنی یہ کریڈٹ 6,000 اور ڈیبٹ اس کا 6,000. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.